بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دلہن کو بہت تیز بخار ہے، کیا کیا جائے؟ دلہن کی ساس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دلہن کی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آمد ہوئی تھی۔ دلہا صاحب سب باتیں بھول کر بھاگم دوڑ دلہن کو ہسپتال لے گئے۔ ارے بہن، تمہاری قسمت، اب 1 قدم ہی رکھا تھا کہ دلہن بیماری ساتھ لے آئی۔ ایک خاتون نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا۔ بہن، تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، سوچ سمجھ کر ہی شادی کرنی تھی۔ ایک اور خاتون نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، بھلی چنگی تو گھر آئی تھی، ایک دم بخار کیسے؟ ایک خاتون نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اور دلہن کی آمد تک 6 مگویوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی اور کچھ ادویات تجویز کی تھی۔ ارے بہن، تمہاری بیٹی اگر بیمار تھی تو ضرور میرے سر ڈالنی تھی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے۔ اتنے ارمانوں سے اس کا بیاہ کیا تھا۔ دلہے کی ماں دلہن کی ماں کو کوس رہی تھی۔ بہن، سچ بتاؤں، اس کی طبیعت کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ شادی کی رات اچانک ہی بخار چڑھ گیا۔ دلہن کی ماں نے صفائی پیش کی۔ ان کا دل انجانے خدشات کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پھر بخار کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اتر جاتا اور کبھی چڑھ جاتا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ دلہن پر جادو ہے، تم اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ دلہا کی ماں اپنی دل کی بات زبان پر ہی لے آئی۔ اماں، میں نے اسے نکاح کیا ہے اور اس کی ہر خوشی اور تکلیف کو قبول کیا ہے۔ ایسے قبول کا کیا فائدہ کہ صرف خوشی میں ساتھ ہو اور تکلیف میں دور کر دیا جائے؟ دلہے نے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، پھر جادو کا پتہ کروا لو تاکہ توڑ کروا لیا جائے۔ تم دلہن کی ایک قمیص مجھے دینا، میں پتہ کروا لوں گی۔ دلہے کی ماں نے ایک اور تیر پھینکا۔ اماں، کوئی جادو وادو نہیں، جادو نہ ہو گیا، مذاق ہو گیا۔ جس کو دیکھو وہ اپنی ناکامیوں، محرومیوں اور مایوسیوں کو جادو کی آڑ دے رہا ہے۔ اگر اس کثرت سے جادو ہوتے ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری آدھی آبادی باقی آبادی پر جادو کروا رہی ہے۔ ممکن ہے یہ؟ دلہے نے مضبوط دلیل پیش کی اور کمرے سے نکل گیا۔ ساس صاحبہ نے خود ہی خاموشی سے دلہن کی قمیض حاصل کی اور جادو کی تعین کے لیے بھجوا دیا۔ بی بی، آپ کی بہو پر بہت سخت جادو ہے اور جادو کروانے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عامل بابا نے وہی الفاظ کہے جو وہ ہر گاہک کو کہتا تھا، ورنہ اس کے پاس کون آتا؟ بابا جی، کس نے کروایا ہے؟ ساس صاحبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے بہت قریب، تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جادو کرنے والی، وہ شروع سے تمہاری دشمن ہے۔ عامل بابا نے ایک اور نفسیاتی جال پھینکا۔ میں سمجھ گئی، یہ کس کا کام ہے۔ تبھی تو وہ بیماری کی اس رات دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ پھر رہی تھی۔ ساس صاحبہ اپنے دل کا بغض زبان پر لے آئی۔ یہ 4 مہینے کا نازک عمل ہے، ہر مہینے 1 دفعہ بہو کو بھی لانا ہوگا، اسے دم کیا ہوا بیری کے پتوں کا پانی بھی پلانا ہوگا، اگلی دفعہ 100 بیری کے پتے بھی لے آنا۔ عامل بابا گاہک کو اچھی طرح اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ بیٹا، میں نہ کہتی تھی کہ بہو پر جادو ہے، اور تو اور شک بھی ہماری قریبی رشتہ دار پر ہے۔ اماں، بیٹی کو یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوش تھی۔ اماں، یہ کسی پر تہمت لگانا ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔
اس طرح کی تہمت کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے: کینہ، حسد، بغض، بدگمانی، چغلی۔ بیٹے نے اور ہی بات کہہ دی، بس کر، مجھے نہ سمجھا۔ بہو کو ہر مہینہ ایک دفعہ لے کر جانا ہے اور تو نے 100 بیڑی کے پتوں کا انتظام کرنا ہے۔ اماں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی میری غیرت ہے، میری عزت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی توڑ کی ضرورت ہے۔ اول تو جادو نہیں، اگر بالفرض جادو ہوا بھی تو اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پہلے بھی ہم کرتے ہیں، اب ہم اس کا معمول اور بھی بڑھا دیں گے۔ میں زہرہ کو بھی کہہ دوں گا۔ دلہا میاں ایمان کی پختگی کے ساتھ بولے۔ اماں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیٹا ان کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر ایسا کیوں؟ اماں بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ باقی سب کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا ضرور اندازہ ہے آپ نے 10 سال سے اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی۔ جو رقم آپ کو ورثے سے ملی تھی اسے آپ نے فکس کروایا ہوا ہے، اور ماہانہ اس کا سود لیتی ہیں۔ اماں، سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دلہا یہ کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کے مکمل ٹیسٹ کروائے گئے تو گردے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی، اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اماں بھی ایک پرہیزگار اور کامل بزرگ سے بیعت ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا، اور جو سود وہ لے چکی تھی اتنی رقم مفتیان کرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کے ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوتی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دلہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا کوئی واقعہ، کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کامنٹ باکس میں سینڈ کریں یا پھر مجھے میل کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی واقعہ میں اپنے چینل پہ لازمی شیئر کروں گی۔ شکریہ۔